السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ ہم آپ کے اس MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے تفسیر قرآن مجید کا سلسلہ شروع کیے اور وہ جاری و ساری ہے۔ رب العالمین ہی کا فضل ہے کہ اس بندے ناچیز کو یہ توفیق بخشی کہ وہ رب کے کلام کو لوگوں تک پھیلائے، اور آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ جہاں تک کوششیں جاری و ساری ہیں ہم پیش کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگ سنیں گے بھی، عمل کریں گے بھی۔ گزشتہ کے جو درس میں جہاں تک بات پہنچی تھی وہ سورہ بقرہ کی 2 آیات الف لام میم اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان 2 آیتوں کا ایک خلاصہ میں نے پیش کیا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ھدی للمتقین میں یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا کہ ہدایت متقین کے لیے ہے۔ ہدایت تو ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے۔ کسی بھی عامی کے ذہن میں یا تفسیر پڑھنے والے کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہاں ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیوں کر دیا گیا؟ تو دیکھیے، اس اسلوب کی کئی اور آیتیں بھی قرآن مجید میں ملتی ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ قل هو للذین آمنوا ہدی و شفاء،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 44 کے اندر رب العالمین یہاں بھی ایمان لانے والوں کے ساتھ بالکل خاص کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن کو ہم ایمان لانے والوں کے لیے شفا اور رحمت بنایا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم لوگ تو خسارے ہی میں ہیں۔ گویا کہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی مومنین کے لیے ہدایت اور شفا بتلایا ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے؟ جیسے کہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ ہی کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں اتارا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، نشانیاں ہیں، اور اس میں وہ نشانیاں ہیں خاص کر جو باطل اور حق کے درمیان تمیز کرتی ہیں۔ تو یہاں پر تو عموم ہے للناس، سب کے لیے۔ تو اب یہاں پر للناس اور بعض جگہ للمتقین، تو یاد رکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہدایت ہے، یہ سب کے لیے رہنمائی ہے، یہ سب کے لیے شفا ہے، لیکن لوگوں کے اندر وہ قوتیں جو اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن میں کوئی نقص نہیں، قرآن صرف متقین کے لیے نہیں، سب کے لیے اترا، لیکن لوگوں کے اندر وہ کیپیسٹی جو ہوگی، جو اس سے شفا حاصل کریں گے، ہدایت حاصل کریں گے، وہ متقین ہی ہو سکتے ہیں، ڈرنے والوں کے لیے ہی مل سکتا ہے۔ قرآن پڑھے، ڈر آیا، قرآن کو سمجھا، رب العالمین کی عظمت اپنے دلوں میں پائی، تو ان کے لیے سراپا ہدایت اور نور اور سراپا شفا بن گیا۔ جو پڑھتے ہیں لیکن اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کے ان کے معنی و مطالب پہ جاتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی ہیں تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اسی آیت کے تسلسل میں جو سورہ فصلت کے ساتھ میں نے بتائی تھی، سورہ فصلت میں فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں وقت وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، ان کے لیے تو کانوں کا بوجھ بن جاتا ہے اور وہ اندھے بنتے ہیں، اندھے بن کے گزر جاتے ہیں۔ اسی کو رب العالمین نے دوسری جگہ تشریح فرمائی کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ فرمایا کہ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے آنکھ ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، انہیں دکھتا نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں لیکن انہیں سب دنیا کی چیزیں دکھتی ہیں، لیکن قرآن کی آیتیں نہیں دیکھتے۔ اور اسی طرح فرمایا آذان لا يسمعون بها، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، ہدایت کو سنتے نہیں ہیں۔ دنیا کی 10 روپے کی بات بھی ہو تو کان لگا کے سنتے ہیں کیونکہ کمانا ہے نا جی، لیکن قرآن اور حدیث کی بات ہو تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے ہیں وہی کریں گے، اس کے لیے الگ سے سننا کیا ہے، بس ہم مسلمان پیدا ہو گئے، اس کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے زبردستی رب العالمین ہدایت یافتہ نہیں بناتا، یہ معنی ہے اصل میں۔ جب تمہارے اندر قبول کرنے کی کیپیسٹی ہو، تمہارے اندر اس کو پڑھ کر ڈرنے کی کیپیسٹی ہو، ان کو ضرور بالضرور کیا ہے، شفا بھی ہے، رہنمائی بھی ہے۔ لیکن جو خود سے انکاری ہوں، خود بے دلی سے پڑھتے ہوں، خود چاہتے ہوں کہ اس کی ہدایتیں دلوں کے اندر نہ جائیں، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ زبردستی ان کے لیے ہدایت نہیں دیتا۔ یہ معنی ہے متقین کے لیے ہدایت کا، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، لیکن اصل فائدہ اٹھانے والا جو گروہ ہے وہ متقین کا گروہ ہے۔ ھدی للمتقین کی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اب آئیے متقین کون ہے؟
کس کو ہم متقی کہہ سکتے ہیں؟ جس کا جبہ قبہ، جس کی داڑھی اور جس کے کیا ہیں 1000 دانوں کی تسبیح گلے میں ہو، ان اشیاء سے ہم تقوی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کسی کے لباس پر، کسی کی وضع و قطع پر ہم متقی کا لیبل تو نہیں لگا سکتے۔ متقی کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ کے احکامات بجا لائے۔ یہ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس، جن کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو قرآن کا فہم عطا کر، علمہ التأویل، اور اس کی صحیح سمجھ عطا کر، ان کا قول ہے کہ متقی کون ہے؟ 3 باتیں: ایمان لانے کے بعد شرک نہ کیا ہو۔ دیکھیے بات پہلے آ گئی ہے، اصل توحید ہے متقی ہونے کے لیے۔ نمازیں چل رہی ہیں، سجدے پہ سجدے، روزوں پر روزے، اور لیکن درگاہوں کے چکر بھی کاٹ رہا ہے، یہاں وہاں سجدے بھی کر رہا ہے، یہاں وہاں کیا ہے پیروں پر بھی پڑ رہا ہے، وہ کتنے بھی سجدے کر لے متقی تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ متقین کی پہلی شرط یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا توحید اور اس میں شرک نہ ہو، اور نمبر 2 فرمایا کہ اللہ کے احکامات کو بجا لائے۔ متقین وہ ہیں جو ایمان لائیں، شرک کبھی نہ کریں، اور ساتھ میں جو احکامات ہیں ان احکامات کو بجا لائیں۔ اور اسی طرح اسلاف سے متقین کے سلسلے میں کئی باتیں آئی ہیں کہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر کبھی گمراہی مول نہیں لیتے، کبھی گناہ نہیں کرتے، عذاب کا خیال آ جاتا ہے، اور اسی طرح اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف ہمیشہ اپنے گناہوں اور اپنے غلطیوں کی تلافی مانگتے رہتے ہیں اور نا امید نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے، جتنے بھی فرض ہیں کم از کم وہ کر لے، اور حرام جتنے بھی ہیں اس سے رک جائے۔ بڑے بڑے لمبے لمبے نوافل کا مسئلہ نہیں ہے، کم از کم حرام نہ کرے۔ اور دوسری چیز، واجبات نوافل نہیں، فرائض کو ادا کر لے، آخری حد فرائض نہ چھوڑے، خواہ وہ عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، زندگی کے ہر موڑ پر ہو، فرائض اور حلال کے اندر آخری حد تک پہنچے، لیکن حلال ہو، حرام کی طرف نہ پہنچے۔ حرام کی طرف پہنچے گا تو پھر تو کیا ہے، یا تو لازماً گناہ کر بیٹھے گا یا تو متقیوں کی صف میں سے نکل جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی خود ان کی صفات بیان فرمایا ہے۔ متقین کون؟ یہ دراصل میں نے اسلاف کے اقوال کے ساتھ یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ خود رب العالمین نے اس کی تشریح فرمائی کہ الذین یؤمنون، سب سے پہلی چیز وہ ان کی صفت کیا ہوگی؟ ایمان لاتے ہیں۔ کس پر ایمان لایا؟ فرمایا بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، دیکھنے پر ایمان لانا ایمان ہے تھوڑی۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو کیا ہیں جی عرش معلیٰ پہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کیا ہیں ہمیشہ کیا ہے اللہ کے پاس عرش پر رہتے ہیں، ایمان تھوڑی ان کا ایمان ہے۔ ایمان تو غیب کا ہے نا جی، اسی پر تو تمہیں جنت ہے، جنت غیب میں ہے، وحی غیب میں ہے، حتیٰ کہ ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب میں ہیں، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ان تمام امور پر ایمان لانا اصل کیا ہے؟ متقین کی صفات ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتے غیب میں ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم نے سائنس کو کیا ہے بہت عمیق نظروں سے دیکھ لیا، لیکن ہم نے پایا کہ اس کے اندر خواہ فضا میں کچھ بھی ہوں، بیکٹیریاز اور اندیکھے کیڑے مکوڑے اور اندیکھے وائرس ہم نے دیکھ لیے، لیکن ہمارے پاس ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انسانوں کے درمیان فرشتے رہتے ہوں۔ اس واسطے ہم فرشتوں کو نہیں مانتے۔ تو ہم سب سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں، تو رب نے تمہیں دیکھ کر ماننے کا کب کہا؟ ایمان تو اس چیز کا نام ہے نا جی جو اندیکھا مانا جائے۔
اسی لیے تو فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر یا غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل جو ہوگا نا وہ نماز ہوگا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ کون ہیں، بات تسلسل سے جاری ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اللہ کے رسول و متقین یہ ہیں جو کہ آپ کی طرف جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اس سے پہلے جتنے انبیاء پر جو کچھ وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، اگلی آیت میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر قائم ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہے ہدایت یافتہ، یہی ہے کامیاب۔ تو رب العالمین نے آپ کو بتایا کہ ان صفات کے حامل لوگ متقین ہیں جن کے اندر یہ صفات آئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، نمبر 2 وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب ذرا آئیے ایمان کے مفہوم کو سمجھ لیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق کو۔ ہاں، اسی وجہ سے ایمان کا ایک معنی صرف مان لینا نہیں ہوتا، اور ایمان ہمیشہ جہاں بھی استعمال ہوا ہے با کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور با اصل میں اس بات کو اور عمیق گہرا لے جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے دل سے سچا مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، خالی مان لینا نہیں، ہم گویا کہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ معنی ہے ایمان کا۔ اللہ ایک ہے، کسی نے کہا ہم نے مان لیا نا، اس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، یہ مان لینا۔ یؤمنون بالغیب، تو اسی واسطے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہی ایمان کا مطلب خالی مان لینا نہیں ہے بلکہ تصدیق کرنا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا۔ اسی واسطے تعریف ایمان میں علماء سلف یہ لکھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق بالقلب، دل کے اندر اس کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو قبول کر لینا، یہ دراصل ایمان ہے۔ اور اسی طرح ربیع ابن انس کہتے ہیں کہ یہاں ایمان سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا ڈر، اور اللہ تبارک و تعالی پر کے سوال و جواب کی اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا ڈر، یہ دراصل ایمان ہے۔ اور ان تمام اقوال کو ملا کر دیکھا جائے تو سب کے سب ایمان کے اندر شامل ہیں۔ تو ایمان اصل میں شرعی اعتبار سے کیا ہے کہ اس کی کتابوں پر، اللہ پر، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں آیا مل ایمان، پوچھا گیا ایمان کیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اور وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بعد تقدیر پر ایمان، ایسے کہ وہ اچھی ہو یا بری جو بھی پہنچے اس بات پر ایمان کہ رب العالمین کی طرف سے پہنچا ہے، اور یہی دراصل میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، میں لاکھ کوششیں کرتا اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ یہ شرعی ایمان ہے، شرعی اعتبار سے ایمان کی تعریف ہے۔ لیکن لغوی اعتبار سے
ایمان کا مطلب یہاں پر تصدیق ہے، اور تصدیق کا مطلب ہے ان چیزوں کو قبول کر لینا جو رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے تمہیں بتایا ہے کہ یہ سب غیب کے امور ہیں، ان کو مان لو تو یاد رکھو مان لینا چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخبار قیامت کے قریب ہونے کے دی ہیں وہ بھی غیب ہی ہیں، ان پر بھی مان لینا۔ اور اسی طرح اس سے پہلے کے یا امتیں جو کچھ ان کے درمیان پیش آیا اس کی خبریں دی ہیں وہ بھی مان لینا۔ اس بات پر کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم کیسے کہیں جی، ہم کیسے ایمان لائیں، تو ایمان یہ صحیح طور پہ لایا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ بعضوں نے کہا کہ حضرت آدم کی عمر 1000 سال، حضرت نوح کی عمر 1050 سال، یہ تو کیا ہے، سمجھ سے بالکل باہر ہے، اتنا لمبا عرصہ انسان کیسے جی سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں دراصل کیا ہے، غیبی امور میں سے ہی ہیں جو حدیث کے ذریعے آپ کو بتلایا گیا، تو آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر ایمان لائیں گے۔ اسی طرح احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تمہارے آج کے سائنس کے مطابق ٹکرانے والی باتیں، سورج کیا ہے جب بھی غروب ہوتا ہے تو رب کے ہاں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ میں کہاں سے نکلوں، رب العالمین جہاں سے وہ نکلا تھا وہی جواب دیتا ہے، لیکن قرب قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی سورج سے فرمائے گا کہ تو جہاں غروب ہوا وہاں سے نکل، یعنی مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب یہ بات سب کو معلوم ہے، آج کی سائنس کہتی ہے کہ نہ سورج کہیں جاتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے، سورج تو ہمیشہ گردش میں رہتا ہے۔ دنیا کا جو حصہ سورج کے برابر پڑتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، جو حصہ چھپ جاتا ہے وہ رات ہوتی ہے۔ یہاں رات ہے تو امریکہ میں دن ہے، امریکہ میں دن ہے تو یہاں رات ہے، کہیں جانے کا سوال ہی نہیں، وہ تو کیا ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو کون سا وقت ہے جو جاتا ہے سجدہ کرتا ہے؟ ہم کہیں گے کہ ہماری عقلیں نہیں پہنچی ہیں، لیکن ہمیں اس سے ہرگز بھی انکار نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہوتی ہو، یہ چیز ہوتی ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ سائنس کی کوئی بات ہم کیا ہیں ٹھکرانے کے اعتبار سے یہ چیز پیدا نہیں ہوتی کہ آپ بے ایمان ہو جائیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا سائنس کی بات نہیں مانتا ہے، مومن نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی بات ایمان کا جز ہے، ان کا انکار کریں گے تو پھر تو کیا ہے ایمان سے نکل جائیں گے۔ تو ایمان اصل میں وہ ہے جو تم اللہ تبارک و تعالی نے جو خبریں دی ہیں اس پر اندیکھے اپنے دل کے ساتھ تصدیق کر لو۔ اور ایمان میں ایک بات بہت اہم کہہ رہا ہوں، عمیق کہہ رہا ہوں، وہ بات ہے ایمان جیسے ہی دل میں پیوست ہوتا ہے اس کا مظاہرہ جو ہوتا ہے وہ عمل سے ہوتا ہے۔ خالی ایمان مکمل ایمان نہیں ہوتا۔ ایک بہت لمبی بحث ہے کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے یا نہیں، انشاءاللہ اس کے لیے الگ سے گفتگو کروں گا، لیکن یہ بات اشارتاً بتا دے رہا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ قول ہے ایمان عمل سے خارج ہے اور ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ دراصل بات بالکل بھی نہ عقلی نہ نقلی طور پر صحیح ہے۔ ایمان عمل کا حصہ ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان واقعتاً طاعت سے، اللہ کی اطاعت سے، فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ یہی اسلاف کا قول ہے، الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی۔ ایمان یہ ہے کہ اطاعتوں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے کم ہوتا ہے، اور یہ ایمان ہے جو عمل کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ آمنوا وعملوا الصالحات کا صیغہ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نیک عمل کیے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی احادیث اس کی دلیل کے طور پر لا کے بتایا ہے کہ ایمان میں عمل شامل ہے اور عمل ایمان کا ہی حصہ ہے۔ یہ جو مشہور کر دیا گیا ہے کہ ایمان الگ ہے، عمل اس کے اندر شامل نہیں ہے، اور ابو بکر کا ایمان بھی ایک ہی ہے، نعوذ باللہ ایک عام انسان کا ایمان بھی ایک ہی ہے، نہ وہ بڑھتا ہے نہ وہ چڑھتا ہے، تو یاد رکھیے یہ عقلی اعتبار سے بھی روایتوں کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ ایمان
عمل کا حصہ ہے، عمل جیسے کرو گے آپ کا ایمان بھی ویسے ہی تازہ ہوگا۔ تو پھر آئیے یؤمنون بالغیب کے اندر ابھی میں نے آپ کو تشریح کی ہے، لیکن اس میں ان باتوں کو بھی سمجھ لیجئے جو اس میں خاص ذکر ہوئے۔ یقیمون الصلاۃ کیوں فرمایا؟ اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جو عہد ہے، جو امتیاز ہے، جو خصوصیت ہے، وہ ہے ہی نماز۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو پھر تو کیا ہے، وہ ایمان والا کہہ نہیں سکتا۔ آج ہم کیا ہیں، نمازیں آرام سے چھوڑتے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو ہیں کہ جو سالوں سے کبھی مسجد نہیں آتے ہیں سوائے جمعہ کے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، حالانکہ ہم کو یہ تعلیم نہیں دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز چھوڑی ہی نہیں ہے، اور نماز چھوڑنے والے کو صاف کہا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو عمدن نماز چھوڑتا ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، عذر نہیں ہے کچھ، تو وہ تو کافر ہے۔ نماز کا اصل میں امتیاز ہی، اصل نشانی ہی کیا ہے؟ مسلمانیت کی نشانی ہی نماز ہے۔ نماز چھوڑ دیں گے، یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے جو آج پھیل رہی ہے، کیونکہ اصل میں لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ دراصل صلاح، اقامت صلاح، اور اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ادا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو فرض ہے صدقہ وہ بھی ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نوافل کا ذکر آئے گا۔ فرض صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ گویا کہ یہاں بھی نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ ہی ذکر کی گئی۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اسی طرح جو دوسری آیتیں ہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اللہ تبارک و تعالی نماز اور زکوٰۃ کو ہمیشہ ایک ساتھ ذکر کیا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ ومما رزقناہم ينفقون میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ فرض صدقہ ہے۔ وہ فرض صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اس سے کبھی کوئی مفر نہیں ہے، اور کوئی جان بوجھ کر زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو یاد رکھ لیجئے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال خود جہنم میں ایک سام کی شکل میں آئے گا، اور رب کہتا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ فرمایا کہ اس دن کیا ہے، وہ مال بھی ہم دراصل جہنم میں گرم کر کے اسی مال سے تمہیں دغوائیں گے، داغ لگائیں گے۔ فتقوی بہا، داغ لگائیں گے، اسی سے کیا ہے، استری جو ہے نا ہم عین کرتے ہیں اسے مکوات کہتے ہیں عربی میں۔ فتقوی بہا، گرم گرم انگار جو بن چکا ہوگا اس سے ہم تمہیں داغ دیں گے۔ جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانیوں پر، پہلوؤں پر، پیٹھ پر، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو زکوٰۃ دینے کے بجائے تم نے جمع کے رکھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب یہ زیور جو جمع کر کے رکھیں، جو مال جمع کر کے رکھیں، اب مزہ چکھو۔ تو یاد رکھیے یہ بھی دراصل فرائض کے اندر سے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے منکرین حدیث کا گویا کہ قلع قمع کر دیا گیا ہے، انہیں صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیا گیا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ الذین یؤمنون بما انزل القرآن، نہیں، الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اب الیک میں قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی وحی بھی آ گئی، پورے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ایکشنز ہیں زندگی گزارنے کے سب آ گئے۔ کیوں؟ میرا نبی تو وہ نبی ہے نا جی جس کے لیے رب نے صاف کہہ دیا کہ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنے خواہش نفس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، جو بھی بولتے ہیں
ان هو الا وحی یوحا، اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے۔ تو جتنے ایکشنز شریعت بن گئے، یاد رکھیے پھر اس کے اندر کوئی خلل ہے ہی نہیں، تم اس کو الگ کر ہی نہیں سکتے، یہ حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے۔ یہ سب کیا ہیں؟ قرآن سے بھی چھٹکارا پانے کے بہانے ہیں، یا نہیں تو اپنے منمانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بہانے ہیں۔ لیکن کھل کے بول نہیں سکتا تو ایک اصطلاح بنا لیا اہل قرآن، حالانکہ اہل قرآن نہیں، اہل ہوا ہے، اہل ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کے رسول آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے، اس کا الہ، اس کا معبود کون ہے؟ اس کی اپنی خواہش ہے۔ جہاں اس کو کیا ہے بات مشکل معلوم ہوئی، کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، اس کی تعویل یہ ہے، فلاں ہے۔ اسی واسطے اہل قرآن بدبختوں نے حتیٰ کہ نماز کو بھی اٹھا دیا، کہا کہ نماز کہیں اس کے ایکشنز کیا ہیں بتائے نہیں گئے قرآن کے اندر۔ تو نماز کا ایک مطلب ہے اصل میں عربی میں دعا کرنا، تو ہم بھی کیا ہیں امت کے لیے دعا کریں گے، بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، بس مسئلہ ختم۔ کیوں؟ اگر حدیث کو مانیں گے تو 5 وقتہ نماز اپنے اوپر لازم کر لینا پڑے گا، یہ مشکل ترین کام ہے نا جی، نماز کا قائم کرنا معمولی کام نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نماز پڑھنے میں مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتے، صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے نماز بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ہم عوام میں دیکھتے ہیں کہ عام مسلمان نماز میں بڑے پیچھے ہوتے ہیں اور نماز کے لیے بڑے تعویلات کرتے ہیں۔ کوئی یہ ہوگا کہ ماں کی خدمت میں زندگی لگا دیا ہوگا، کوئی یہ ہوگا کہ کوئی سوشل سروس میں اپنی زندگی لگا دیا ہوگا، کوئی یہ ہوگا بڑے غریبوں کے لیے رحم کی باتیں، اور اس کا دل کیا ہے نرم ہو جائے گا، یہ ہوتا نہیں ہے، وہ ہوتا نہیں۔ لیکن آپ اس کی ذرا نماز نوٹ کریں، معلوم ہو جائے گا کتنے پانی میں ہے، کیونکہ یہ دراصل اللہ سے ڈرنے والوں کا کام ہے۔ تو انہوں نے تعویلات کرنی شروع کر دی، اسی لیے فرمایا کہ ایمان قرآن پر نہیں بلکہ ایمان ان سب پر لاؤ جو میں نے نبی کی طرف کیا ہے۔ سورہ اعراف کے ابتدا میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے ان سب کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ہرگز بھی اولیاء جو ہیں ان کی اتباع نہ کرو۔ لو وہ لفظ ہی آ گیا، جن کو تم نے دوست بنا لیا ہے۔ ہاں، حرام کاری کیا ہے، آپ کی نظر میں کوئی بہت بڑا ولی دے رہا ہے، کبھی بھی تم اس کی اتباع نہ کرو۔ تو فرمایا کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ان سب کا، اور فرمایا کہ وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے جو ہوا اس پر بھی، تورات، انجیل، زبور، یہ تو کیا باقاعدہ طور پر نام کے ساتھ ہمیں معلوم ہے۔ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کو صحیفے عطا ہوئے، حضرت ابراہیم کو صحیفے عطا ہوئے، اور اس کے علاوہ ہر نبی کو ہدایتیں اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ وہ کس شکل میں بعد میں جمع ہوئی، اس کا کیا نام تھا وہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہر نبی کو ہدایتیں دی ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، انبیاء کو جو کچھ بھی آئے گا، ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمیں باقاعدہ نام نہیں معلوم۔ تو یاد رکھیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرہ آخری دن کے اعتبار سے، دنیا کا آخری دن، اس واسطے وہ آخرت کہلاتا ہے، یعنی خبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں جمع ہونے کا دن، اور یہ دن بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اس کے بارے میں تفصیلات آگے آئیں گی۔ ایمان کے مجموعے کو مان لینے کا نام تصدیق کے ساتھ، دل کے ساتھ، تو فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے اگلے تفاسیر آپ کو کیا ہیں
اگلے ایپیسوڈ میں آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔